السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی ماشاء اللہ بہت خوبصورت. اللہ آپ کو خوش رکھے اور صحت مند رکھے. آمین. بہت شکریہ ناصر بھائی, جزاک اللہ. آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ آیت 91 سے 95 تک, 91 سے 95 تک پڑھیں گے. ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا اور جب, اذا جب, قیلا کہا جاتا ہے, it is said, and when it is said. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے, لَهُمْ لام کا معنی ہو گیا کے لیے, ہم ان کے, یعنی ان کے لیے کہا جاتا ہے. تو جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کر رہے ہوں گے تو ان سے کہا جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے, لَهُمْ ان کے لیے, آمینو تم سب ایمان لے آؤ, آمینو تم سب ایمان لے آؤ, بیما با کا معنی ساتھ, ما جو کچھ. تو جب ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے, بیما جو کچھ, یا اس پر جو, انزل اللہ نازل کیا, اتارا, اللہ تعالی نے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان سے, آمینو ایمان لے آؤ, بیما اس چیز پر, انزل اللہ جو نازل کی ہے اللہ تعالی نے, قالوا تو ان سب نے کہا, کیا کہا, نؤمنو, یہ جو پہلا نون ہے یہ ہم کو ظاہر کرتا ہے, ہم جمع کے لیے. نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں, نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں, بیما اس چیز پر, انزلا بیما اس پر جو, با کا معنی ساتھ اور ما جو, تو اس چیز کے ساتھ جو, انزلا اتاری گئی, علینا یہ لفظ ہے علا اور پھر نا, عین لام یا, علا اور پھر نا. تو علا کا مطلب ہوتا ہے پر, الہ کا مطلب ہوتا ہے الہ, اس کا مطلب ہوتا ہے طرف, علا کا مطلب ہوتا ہے پر, بیما جو کچھ, انزلا اتارا گیا ہے, علینا ہم پر, اور یکفرون وہ سب انکار کرتے ہیں. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا, اگر یہاں پہ ہوتا ہے وَتَکْفُرُونَ تو تم سب انکار کرتے ہو. تو یکفرون وہ سب انکار کرتے ہیں, فعل مضارع, لیکن فعل مضارع جمع کے صیغے کے لیے دو سے زائد, لیکن ایسے لوگ کہ جو سامنے محفل میں موجود نہیں, غائب ہیں, مجہول ہیں. وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں, بیما اس چیز کا, با منی ساتھ, ما جو کچھ, وراءہ ہے اس میں ضمیر, اور اس کا اشارہ کیا ہے, کس کی طرف ہے, اس کا اشارہ کس کی طرف ہے, اس کا اشارہ ہے اس چیز کی طرف جو انزلہ اتاری گئی ہے. وراء کا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں وراء الورا, اللہ تعالیٰ ہماری سوچ سے وراء الورا ہے, ہماری سوچ سے بہت آگے ہے, بہت آگے ہے. تو یہاں پہ جب ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے وراء اس کے علاوہ, وَيَكْفُرُونَ اور وہ سب انکار کرتے ہیں, بیما جو کچھ, وراءہ اس کے علاوہ ہے, وَهُوَ الْحَقُّ اور وہی حق ہے, وَهُوَ اور وہ الحق حق ہے, اور وہی, حالانکہ وہی چیز جو ہے حق ہے, جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ وراء الورا ہے, یہ اس کے علاوہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے, آمینو ایمان لے آؤ, بما اس چیز کے ساتھ, انزل اللہ جو نازل کی ہے اللہ تعالی نے, قالوا انہوں نے کہا, نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں, بما اس چیز پر, انزل علینا جو ہم پہ اتاری گئی, یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہم تورات پہ تو ایمان لے آتے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس سارے کا وہ انکار کر دیتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ اور وہ سب کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, بیما جو کچھ, وراءہ اس کے علاوہ ہے, وَهُوَ الْحَقُّ اور وہی حق ہے. اب دیکھیں کہ جب قرآن آ گیا تو قرآن ہی حق ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انجیل حق نہیں ہے, لیکن اس زمانے کے لیے, جس زمانے میں جو کتاب آئے گی اس زمانے کے لیے وہی حق ہوگی.
وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما لام کا معنی ساتھ، ما جو کچھ، اس کی جو معہ ساتھ ہے، ہم ان کے، یعنی کہ یہ جو اب چیز آئی ہے انجیل وہ حق ہے، یا قرآن وہ حق ہے، اور وہ اس سے پہلے جو ان کے پاس تھی اس کی بھی تصدیق کرتی، یعنی قرآن جو کتاب ہے یہ تصدیق کرتی ہے انجیل کی بھی جو ان کے پاس تھی، اور انجیل تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی یعنی تورات کی جو اس سے پہلے لوگوں کے پاس تھی۔ قل کہہ دیجئے فلم تقتلون، پس لما کیوں تقتلون تم قتل کرتے ہو، فلم تقتلون تو کیوں تم سب قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ کے انبیاء کو، نبی کی جمع انبیاء اللہ کے انبیاء کی، من قبل تم نے کیوں قتل کیا، تم کیوں قتل کرتے رہے ہو، من قبل اس سے پہلے جو اللہ کے انبیاء آتے تھے تو ان کو کیوں قتل کرتے تھے، ان کن تم اگر ہو تم، اگر کن ہو تم مؤمنین مومن۔ ایک دفعہ ہم دوبارہ پڑھ لیتے اسی آیت کو۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمینو ایمان لے آؤ، بما اس چیز کے ساتھ، انزل اللہ جو نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، قالوا وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر، انزلہ جو نازل کی گئی، علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں، بما اس چیز کا، وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ اور وہی حق ہے، مصدقاً حالانکہ وہی حق ہے، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے، وہ کنفرم کرنے والی ہے، لما اس چیز کو، معاہم جو کہ ان کے ساتھ ہے، معا جو ساتھ ہے، ہم ان کے، یعنی کہ جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قل کہہ دیجئے فلم تقتلون، فلم پس کیوں، then why تقتلون تم قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ کے انبیاء کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان والے۔ اگلی آیت، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اور لقد البتہ تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، and indeed آئے کم تمہارے پاس، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آئے کم تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، منی ساتھ، بینات نشانیاں، مبینہ کھلی نشانیاں، اور بینات کا مطلب ایک نشانی بین اور اس کی جمع بینات، تو واحد اور اس کی جمع، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ، پھر کیا ہوا، ثم پھر، اتخذتم تم نے پکڑا، اتخذ پکڑا، تم نے، ثم اتخذتم پھر تم نے پکڑ لیا، العجلہ بچڑے کو، معبود، یعنی کہ تم نے جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، اس کے باوجود کیا ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام حضرت اپنی قوم کے لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 روز کے لیے اپنے پاس بلایا تاکہ وہ انہیں تورات دے سکیں، اور تورات کے ساتھ انہیں معجزات دے سکیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ تم نے کیا کیا، تم نے پیچھے سے حضرت ہارون کو مقرر کر کے گئے اور تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لی۔ یہ واقعہ پہلے بھی آ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور البتہ تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر، اتخذتم تم نے پکڑ لیا، العجلہ بچڑے کو، یعنی کہ بچڑے کو پکڑ لیا معبود کے طور پہ، من بعدہ اس کے بعد، کس چیز کے بعد، کہ حضرت موسیٰ کھلی نشانیاں تمہارے پاس لے کے آ چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی تم نے، اس کے باوجود بھی تم نے کیا کیا کہ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَنتُمْ اور تم، تم سب، ظالمون
ظلم کرنے والے ہو. اگلی آیت وَإِذْ اور جب. یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے الفاظ، بہت سارے الفاظ کی اکثریت ریپیٹ ہو رہی ہے کنٹینیوسلی، تو ہمیں یاد کرنے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے. وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا، یہ پہلے آیا ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اتخذ اس کا معنی کیا ہے؟ پکڑنا. تو اخذنا ہم نے لیا، یہ بھی اسی اس کا جو ورڈ کا یہ ورڈ بھی اسی طرح سے اتخذ اور اخذنا اسی طرح سے. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاق وعدہ کم تم سے، اور جب تم سے ہم نے پختہ وعدہ لیا. ورفعنا اور ہم نے کیا کیا؟ بلند کیا. یہ لفظ پہلے بھی اسی طرح سے الفاظ ایک آیت میں آ چکے ہیں. ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، اٹھایا ہم نے، فوق اوپر، کم تمہارے. ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، ہم نے اٹھایا، فوق کم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کو. خذو پکڑ لو، خذو پکڑ لو. اتخذ پہلے لفظ آیا نا، بالکل وہی لفظ ہے. خذو پکڑ لو، ما جو کچھ، تھام لو، ما جو کچھ، آتینا ہم نے دیا، آتینا ہم نے دیا، آتینا دیا ہم نے، کم تمہیں، بقوت مضبوطی کے ساتھ. جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. واسمعوا اور سنو، اور تم سب سنو. واسمعوا جمع کے لیے، واسمعوا اور تم سب سنو، سماعت سے، اسمعوا سنو. واسمعوا اور تم سب سنو. قالوا وہ کہنے لگے، ان سب نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا. اب دیکھیں کہ کیسا عجیب سا جملہ وہ بول رہے ہیں. قالوا انہوں نے کہا، سمع سنا، نا ہم سب نے سن لیا. تو اب آگے کیا کہنا چاہیے؟ ایک فرما بردار قوم کو آگے کیا کہنا چاہیے؟ اسے کہنا سمعنا واطعنا ہم نے سن لیا اور اطاعت کی. جیسے صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمپینینز نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے معصیت کی، ہم نے نافرمانی کی. وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی. واشربوا اور اشربوا شربا پلانا، پینا، شربا پینا. واشربوا اور وہ سب پلا دیے گئے، یہ پیسو وائز ہے. واشربوا اور وہ سب پلا دیے گئے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، ان کے دلوں میں ڈال دی گئی. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب کہا نا کہ سمعنا وعصینا ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، تو کیا ہوا؟ یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ وہ اشربوا فی قلوبہم، واشربوا اور وہ سب پلا دیے گئے تھے، فی معنی میں، قلوبہم اپنے دلوں میں، العجل بچڑے کی محبت. عجل بچڑا، یہ لفظ کو چوتھی مرتبہ میرے خیال میں انہی چند آیات میں ریپیٹ ہوا. العجل عجل بچڑا. واشربوا اور وہ پلا دیے گئے تھے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، العجل بچڑے کی محبت، بکفرہم اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت جو تھی وہ ڈال دی گئی تھی. قل اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے، بئس ما، بئس یہ لفظ پہلے بھی استعمال ہوا، بئس بہت برا ہے، بئس برا ہے، بئس برا ہے، اٹ از ایول. قل کہہ دیجئے، بئس اٹ از ایول، ما جو، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بھی اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان. یعنی کہ تمہارا ایمان اب چونکہ بچڑے پہ ہے تو تمہارا ایمان تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم عصینا کہو، تم نافرمانی کرنا کہو. تو یہ جو تمہیں تمہارا ایمان حکم دے رہا ہے کہ تم نافرمانی کرو، یہ بہت برا ہے. ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین مومن. اسی آیت کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاق وعدہ، کم تم سے، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، فوق اوپر، کم تمہارے، الطور طور پہاڑ کو،
خذو تم سب تھام لو، ما جو کچھ، آتینا دیا ہم نے، کم تمہیں، بقوت قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور تم سب سنو۔ تو کیا کہنے لگے؟ قالو ان سب نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور پھر ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور وہ سب پلا دیے گئے، فی منی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑے کی محبت۔ یہ محبت کا لفظ اس میں عجل میں نہیں ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے دلوں میں بچڑا ڈال دیا گیا تھا، بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی، بکفرہم ان کی کفر کی وجہ سے۔ قل کہہ دیجئے، بئس ما بئس بہت برا ہے، برا ہے، ما جو کچھ، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بھی اس کے ساتھ، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان والے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 94، قل کہہ دیجئے، ان اگر، کانت ہے، کانا ہونا، کن اسی سے، کانت ہے، قل کہہ دیجئے، ان اگر، کانت ہے، اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الاخرہ، ہم کہتے ہیں نا دار العلوم، علوم کا گھر، تو اسی سے دار کا معنی گھر، لکم تمہارے لیے، الدار الاخرہ آخرت کا گھر، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، یہ ان سے کوشچن کیا جا رہا ہے، اچھا اگر تم یہی سمجھتے ہو، چلو اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی آخرت ہے تمہارے لیے، عند اللہ اللہ کے ہاں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں، خالصتاً خاص طور پہ، خالصتاً خالص، خالصتاً خالص خاص طور پہ، من دون الناس باقی لوگوں کے سوا، من منی سے، دون کا مطلب ہوتا ہے سوا، دون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوا، من دون الناس لوگوں کے سوا، یعنی کہ باقی لوگوں کے علاوہ تمہارے لیے کوئی خاص طور پہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے کوئی آخرت میں مقرر کر رکھی ہے باقی انسانوں کے علاوہ۔ وہ کہتے تھے نا کہ نحن احباء اللہ، کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، یہ زوم آج ہماری قوم میں بھی ہے کہ ہم آقا کے بڑے محبوب ہیں، لیکن ہم آقا کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، آقا کی بات نہیں مانتے، یہ ہمارے ہاں کہ ہم بخشوا دیے جائیں گے، ہماری سفارش ہو جائے گی، لیکن ہم احادیث میں پڑھ چکے ہیں کہ فرشتے دور کر دیں گے۔ تو بالکل ایسی ہی کیفیت ان لوگوں کی بھی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نحن احباء اللہ، کہ ہم اللہ کے بڑے ہی محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے، اور یاد رکھیں کہ قرآن کا ہر لفظ جو ہے، ہر آیت جو ہے، وہ خطاب امت محمدیہ سے ہے، یہ وہ تو گزر چکے، انہوں نے جو اعمال کیے وہ گزر چکے، لیکن ہم موجود ہیں۔ تو یہ خطاب ان کی مثالیں دے کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی کسی زوم میں نہ رہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے اور ایسے ہی بخش دیے جائیں گے، کہ ہم شرک بھی کریں، ہم اللہ کی نافرمانیاں بھی کریں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں بھی نہ، اور پھر ہم یہ کہتے نہیں چونکہ ہم آقا کی محبوب امت ہے تو ہم بخش دیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنتوں کو تم کبھی بھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر بنی اسرائیل کو یہ جو ہم نے 5ویں رکوع سے آگے شروع کیا ہوا ہے، یہاں پہ کتنی نعمتوں کا، یہ چند چیدہ اسپیسیفک سگنیفیکنٹ جو نعمتیں ان کو دی، چھوٹی چھوٹی نعمتیں تو اللہ نے ان کا شمار ہی نہیں کیا، تو اتنی بڑی نعمتیں دینے کے باوجود جب اللہ نے ان پہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ذلت اور مسکینت اور ان کے لیے اہانت مسلط کر دی، تو ہم لوگ بھی جو ہیں کہ وہ اللہ کے کوئی محبوب نہیں ہے کہ ہم اس کی نافرمانیاں کریں گے اور شرک کرتے رہیں گے، تو اللہ پھر بھی ہمیں بخش دے گا۔ قل کہہ دیجئے، انکانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الاخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً خاص طور پہ، من دون الناس لوگوں کے سوا۔ تو اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں اللہ پاک، اللہ پاک نے بہت بڑا چیلنج دیا انہیں، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، پس تم سب، پس تمنّوُا تم سب، یہ جو واو اور الف ہے یہ جمع کے لیے، تو تم سب کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو، فتمنوا
تم سب تمنا کرو الموت موت کی ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص گھر مقرر کیے ہوئے کوئی خاص مقام رکھا ہوا ہے تو پھر اللہ کے ہاں دوسرے لوگوں کے سوا کہ تم اللہ کی ساری نافرمانیاں بھی کہو، تم یہ بھی کہو کہ سمعنا ہم نے سن لیا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کر دی. تو اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو پھر ایسے کرو فتمنوا الموت تم موت کی تمنا کرو، مرو اور پھر پتہ چلے گا کہ آگے کا حساب کیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اس جہاں میں جو کچھ ہے وہی ہے اور پھر اس کے بعد کس نے دیکھا. تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فتمنوا الموت چلو موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ولن يتمنوه ولن اللہ پاک کہتے ہیں کہ ولن یہ اللہ کے الفاظ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور بہت بڑا دعویٰ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اللہ کا دعویٰ تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کیا کہتے ہیں ولن. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا کا مطلب ہے نہ نہیں اور لا جو ہے یہ ماضی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حال کے لیے بھی لیکن جو لن ہے یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے. یتمنوہ وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے ابداً کبھی بھی. وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے. ابداً ابداً کا مطلب ہوتا ہے کبھی بھی. کہتے ہیں ابد الاباد تک ابد الاباد تک اللہ تعالیٰ کا نام رہے گا. جب تک یہ کائنات قائم ہے پلس انفینٹی سے مائنس انفینٹی تک مائنس انفینٹی سے پلس انفینٹی تک اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہے گا. تو کہتے ہیں ابد الاباد تک ہمیشہ ہمیشہ. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور اسی سے ہم ریلیٹ کریں گے ابد سے نا ابدا. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے ابداً کبھی بھی. بیما کیوں تمنا نہیں کریں گے؟ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا اعمال کیے ہوئے. جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں وہ آگے جا کے جمع ہو جاتے ہیں نا. اللہ کے فرشتے انہیں لکھ لیتے ہیں اپنے رجسٹرز میں اور جب ہم قیامت کے دن ان کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ سارے کے سارے جو چیزیں ہم نے آگے بھیجی ہوئی ہیں اعمال کی شکل میں وہ ہمارے سامنے پیش کی جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے ابداً کبھی بھی. بیما بسبب اس بات کے ساتھ ما جو کچھ یعنی کہ جب ہم ترجمہ کریں گے تو کہیں گے بسبب اس بات کے قدمت ہم کہتے ہیں نا قدمت آگے بھیجا آگے بھیجنا قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے جو گناہ کرتے رہے وہ جو ہاتھوں سے گناہ کرنے کے بعد آگے وہ بھیجے انہوں نے اس بنیاد پہ وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. واللہ اللہ تعالی علیم جاننے والے ہیں بالظالمین ظالموں کو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے ابداً کبھی بھی بما بسبب اس بات کے قدمت جو آگے بھیجا ہے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. واللہ اور اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو. آج کا سبق ترجمے کے حوالے سے ختم ہو.